अस्सलाम वालेकुम रमशान, थैंक यू वालेकुम वेरी अस्सलाम। मच। और मैं नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपको बताऊं मैं इस वक्त लंदन से तकरीबन 300 मील दूर हूं एक जगह पे। इनफैक्ट हाईवे के ऊपर बैठ के बड़ी मुश्किल से हम ये वीडियो लिंक कनेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको अब एक बात बताऊं कि मेरे तक जो दो अहम बातें पहुंची हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब वहाँ पे बैठे हैं, वो इसके ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे। लेकिन कैलिबरी फंड के बाद मरियम नवाज ने ट्रस्ट डीड भी एक गवर्नमेंट कंपनी से बनवाई। मरियम नवाज ने 15 नवंबर 2016 को अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने ही ट्विटर अकाउंट से एक ट्रस्ट डीड जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शेयर किए और उस ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया कि ये सेकंड ट्रस्ट डीड के पेपर्स और इनसे साबित होता है कि मैं ट्रस्टी हूँ, ओनर नहीं हूँ। अच्छा, अब इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं, क्योंकि हम यूके में इस वक्त हैं, कि ये पेपर्स जिस कंपनी ने वेरीफाई किए और जिस कंपनी से सॉलिसिटर्स की खिदमात हासिल की गई, उसका नाम है फ्रीमन बॉक्स कंपनी। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यूके में वो 02672782 है। और इस कंपनी का ओवरव्यू चेक किया जाए तो ये 18 दिसंबर 1991 को रजिस्टर हुई। और अगर आप ट्रस्ट डीड के पेपर्स पे नजर डालें जो आपकी स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे, तो उस पर फ्रीमैन की मोहर और 4 फरवरी 2006 की तारीख लिखी हुई है। 4 फरवरी 2006 की तारीख लिखी हुई है। लेकिन इस कंपनी की फाइलिंग हिस्ट्री को अगर आप चेक करें तो नवंबर 1992 से इस कंपनी को डॉर्मेंट यानी खत्म डिक्लेयर कर दिया गया था। और 1992 से उसके बाद ये इतना अरसा डॉर्मेंट ही रही। और हैरत की बात यह है कि जब इस कंपनी के लिए अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मजीद मैं तहकीकात कर रहा हूँ, जब इस कंपनी को जो 25 साल से बंद पड़ी है, इसको किसी क्लाइंट ने नहीं हायर किया, ना इसने किसी क्लाइंट को लिया, और इसने अपने टैक्स रिटर्न्स डॉर्मेंट अकाउंट के जमा करवाए कि यानी उस कंपनी में कोई कारोबार नहीं है और किसी क्लाइंट को डील नहीं कर रहे। वो कंपनी मरियम नवाज और हुसैन नवाज को एकदम से सरसनी खेज तौर पे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है। और जो पेपर्स मरियम नवाज ने शेयर किए वो 2006 में साइन हुए और वेरीफाई किए गए, जबकि इस टाइम में ये कंपनी डॉर्मेंट थी और वो काम ही नहीं कर रही थी। और अब ये हम आपको इस कंपनी के 2006 के रिटर्न्स भी मैं दिखा देता हूँ। टैक्स रिटर्न में पहले भी बैलेंस जो है वो 3 पाउंड था और 2006 के बाद भी उसमें 3 पाउंड रहे। अब सवाल ये है कि अगर 2006 में इस कंपनी ने मरियम नवाज और हुसैन नवाज को अपनी सर्विसेज दी, जो उसके एवज जो फीस ली वो क्यों उस अकाउंट में नहीं दी गई? और ये काम उन्होंने अल्लाह वास्ते किया, खैरात में किया, ज़कात में किया। दरअसल यूके में लोग ऐसी कंपनीज बना लेते हैं और पुरानी ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। और अब पैनमा जब अपने अरूज पर है और शरीफ खानदान इतने सालों की सियासत और इज्जत दाव पर लगी हुई है, तो 30 मई 2017 को इस कंपनी को खत्म भी कर दिया गया ताकि कोई वेरिफिकेशन के लिए आए तो वो इस कंपनी को ट्रेस भी ना कर सके। अब दूसरा आपको मैं केस बताऊं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। JPCA ये एड्रेस है एक स्टोर, यानी 20 जुलाई 2017 को शरीफ खानदान की जानिब से JPCA के दस्तावेजात जमा कराए गए कि इस कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसके मुताबिक हुसैन नवाज नेल्सन और नेस्पॉल के बेनिफिशरी ओनर हैं और मरियम नवाज जो हैं वो ट्रस्टी हैं। और इस कंपनी का एड्रेस में जो लेटर दिया गया एड्रेस में वो था ग्राउंड फ्लोर 51 ट्वीडी रोड, ब्रॉमले BR1 3NH। अगर आप लंदन के रहायशी हैं और आप इस एड्रेस पे जाते हैं तो इस एड्रेस पर ब्राउन सॉलिसिटर्स का ऑफिस है और डिलन लॉ का ऑफिस है। यानी इस एड्रेस पे कंपनी नामी JPCA का वजूद ही नहीं है और ये जाली दिया गया है। और जब आप JPCA की कंपनी की वेबसाइट पर जाएं तो 14 अप्रैल 2016 को एड्रेस जो है वो 15A सिटी बिजनेस सेंटर लोअर रोड लंदन SE16 2XB से तब्दील कर ग्राउंड फ्लोर 51 ट्वीडी रोड ब्रॉमले दिया गया। और एक ही दिन बाद जब वहां पे हम लोग पहुंचे थे और हम चेकिंग कर रहे थे तो एक ही दिन के बाद उसका एड्रेस चेंज हो गया। और अब आप अगर उस पर देखते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, उनका नया एड्रेस है 15A सिटी बिजनेस सेंटर लोअर रोड लंदन SE162XB। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों
بعد میں ایک بار صرف یعنی ایڈریس بدلے گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایڈریس لیٹر پہ لکھا گیا کہ جو اصل میں لیٹر کسی براؤن سولیسٹرز کا دفتر کا بنتا ہے جہاں جے پی سی اے کمپنی کا وجود ہی نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن کاغذات سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اسی دن 30 جولائی 2017 کو دوبارہ تبدیل کر کے ان کو ٹویڈی روڈ کا ایڈریس دے دیا گیا. وہاں سے چینج کر کے 24 پائن ہاؤس لنڈن کا ایڈریس دے دیا گیا. اور مجھے پتا چلا یہ بھی ایک کاؤنسل کا فلیٹ ہے, یہ کمرشل بزنس نہیں ہے. اب آپ مزے کے اس ایڈریس پہ جائیں تو پائن سٹریٹ پر رہائشی فلیٹس ہیں, اور یہ کمپنی جہاں کام کرتی ہے اس کا ایڈریس کوئی جانتا نہیں ہے, سب کچھ ہوا میں ہے. باقی تو روشنی بھٹی صاحب ہی ڈال. اس کی ریزن یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب, آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ کہاں ہیں. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ میرا خیال ہے کم از کم بھی 50 ایم این ایز ہیں. اچھا میں یہاں پہ ایک سیکنڈ روکیں, بھٹی صاحب ہنس رہے ہیں. اور بھٹی صاحب میں ذرا ان کی ہنسی ایک منٹ, اور کابینہ کے ارکان بھی ان کے ساتھ ہیں. چودھری صاحب اور ان ارکان کی یہ ایک متفقہ رائے حضرت فاروق صاحب نے آج خبر بھی دی ہے, اس میں سارے اشارے جا رہے ہیں میڈیا سیل کی طرف. ڈیز ہوں گی آنے والے دنوں میں. نواز شریف ایک فینومینا کا نام ہے, نواز فیشن کا نام ہے. میں میاں نواز شریف کو ایک معصوم سیدھا سادہ سا ایک نااہل آدمی سمجھتا ہوں کہ کاش نواز شریف نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوتا. نواز شریف ایک بالکل کھلنڈرے سے سیاستدان کے طور پہ بائی ڈیفالٹ وہ سیاستدان ہو گئے. اس میں بہت بڑی منورنگ ان کے والد صاحب کی تھی. وہ ایک بلا کے ذہین آدمی تھے, ان کا عشر اشیر بھی نہیں ہے, نہ ان کے بیٹے نہ ان کے پوتے. وہ اس قدر جہاں دیدہ شخص تھے اور پریکٹیکل آدمی تھے. یہ آئے سیاست میں, انہوں نے جو سکہ رائج الوقت تھا کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سٹرنگتھ پہلے بناؤ, پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو اور مضبوط فائنینشلی کرتے ہیں. ان کی ہر طرح کی جو ڈنڈی پٹی ہے اس کا تعلق فائنینس کے ساتھ ہے. اگر آپ کا فائنینس تگڑا ہے تو آپ ہر ایک کو خرید بھی سکتے ہیں, آپ اپنے گرد فائر وال بنا سکتے ہیں, آپ انوینسیبل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے فائنینسز تگڑے ہوں. مثلا آپ حیران ہوں گے, مطلب آپ بڑے دکھی ہوں گے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میں کلبز میں کبھی ان کی گفتگو سنتا ہوں, میں نہیں جاتا ویسے, یہاں کے جو 3-4 بڑی اہم جگہیں ہیں جہاں پر سٹنگز ہوتی ہیں, سیاسی تھڑے ہیں, جو سیاسی تھڑوں میں ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ چھڑو جی, عمران خان کے پاس تو وہ فائنینشل سٹرینگتھ ہی نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کا اور زرداری کا مقابلہ کرے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے شرم کی بات ہے. نواز شریف آئے, انہوں نے اسی کرنسی کو اپناتے ہوئے ایک ایسی سیاست کی بنیاد رکھی جو کرپشن پر قائم تھی. پھر ایک ڈیزاسٹر آیا, انہوں نے کہا جی میں نے غلام اسحاق خان والے ڈیزاسٹر سے بہت کچھ سیکھا ہے. لوگوں نے کہا جی اچھا, بڑی اچھی بات ہے اگر آپ نے سیکھ لیا, تجربے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو سکھاتے ہیں, چلیں اچھی بات ہے. نیکسٹ جو تجربہ تھا وہ بھی اتنا ہی المناک, اتنا ہی خوفناک نکلا کہ آپ نے معاملات کو ہاتھ سے نکلنے دیا. اس کے بعد ایک معجزہ تھا جو آپ کو واپس لا سکتا تھا. معجزہ رونما ہوا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی معافی قبول کی. آپ گئے, آپ نے گڑ گڑا کے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو اسلوب ہی یہی ہے کہ اس سے توبہ کریں, اس سے معافی مانگیں, وہ آپ کی توقع سے بھی پہلے آپ کو اکثر کیسز میں معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف کے کیس میں صرف معافی کافی نہیں تھی, یہ ایک جوہری غلطی ہے جو نواز شریف سے سرزد ہوئی, یا ناسمجھی ہے جو انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے صرف معافی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے تھا, معافی کے ساتھ ایک پھندنا لگانا تھا, اس کو کہتے ہیں تلافی. ٹھیک ہے. انہوں نے تلافی نہیں کی.
وہ جو پیچھے کر آئے تھے نا سارے کا سارا سلسلہ, اس کو انڈو کرنا بہت ضروری تھا, بہت ضروری تھا. ٹھیک, یعنی ایک سلسلہ, ایک آپ نے ایک پاکیزگی کی بنیاد پر صاف ستھری حکومت کرنے کی کوشش کی. میں مانتا ہوں سٹارٹ میں میں یہی سمجھتا تھا, اور سٹارٹ میں نے دیکھا کہ نواز شریف ایسے تھے, لگتا تھا میں جس نواز شریف سے ملا تو میرا دل گواہی دیتا تھا کہ نواز شریف یہ وہ نواز شریف نہیں, کیونکہ میں تو نواز شریف کو جانتا ہوں سن 81-82 سے. اچھا, میں تو مطلب گورنمنٹ کالج میں ہم نے کام ہی یہی کیا ہے کہ لوگوں کے بارے میں who is who and what is what پہ بڑی نظر رکھی. لیکن یہ وہ نواز شریف نہیں تھے. لیکن وہ جو سارا کچھ بنایا تھا, وہ جو اربوں خربوں روپے آپ نے اکٹھے کیے تھے میرے بھائی, آپ ایک لمحے میں اس کو اشارہ ابرو کے ساتھ کہتے کہ میں یہ سارے کا سارا کچھ اسٹیٹ کو دے رہا ہوں. صحیح, مجھے قطعاً کوئی ضرورت نہیں, آپ یقین کیجیے نواز شریف کو لوگ اگلے 25 سال جتنی ان کی زندگی ہے, ان کو نواز شریف اس دنیا سے جاتے تو ہارنس میں جاتے, he would have gone in harness. وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, آفس میں ان کا وہ سارا معاملہ ہوتا جس طرح قائد اعظم کا ہوا. ٹھیک ہے, اور کوئی جرات نہ کرتا کہ اگر نواز شریف یہ سب کچھ کر لیتے. اب دیکھیں ایک بزرگ ہیں جنہوں نے انہیں کہا, جنہوں نے آتے ہی انہیں کہا کہ میاں صاحب اس دفعہ کم از کم آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ اور کچھ کریں نہ کریں بزنس نہیں کریں گے, آپ کی فیملی بزنس نہیں کرے گی. اچھا, یہ نصیحت کی گئی تھی, سجیشن دی گئی تھی. مجید نظامی مرحوم اللہ گری کے رحمت کرے, میں ان کے اخبار میں لکھا کرتا تھا. مجھے تو مطلب میں I was privy to so many things. اب یہ کبھی میری میموارز آئیں گی تو میں مینشن کروں گا ان چیزوں کا. پوچھئے گا شہباز شریف صاحب سے, پوچھئے گا کہ میں نے 1 سے زائد مرتبہ ان سے اس مسئلے پر گفتگو کی, ان کے گھر جا کے کی. لوگ جاتے ہیں ان سے کام کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ کام, اور میں شہباز شریف کی ہمیشہ, میں ان سے زیادہ, میں دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ ان کے اوپر اب وہ جو زوال کا معاملہ آ گیا ہے, تو ویسے یہ تو ایک خوشائند بات ہے اگر آپ غور کریں تو جو نیچے جا رہا ہے آپ اس کے پلس پوائنٹس کو اس وقت ضرور یاد کریں کہ یہ سنتے ضرور تھے, خاص طور پر شہباز شریف. اچھا یاد رکھنی چاہیے. جی اچھا ہی یاد رکھنی چاہیے. اور وہ کہتے تھے کہ آفتاب صاحب آپ ایک ترمیم کروا دیں آئین میں, تو میں سلیمان کو روک لیتا ہوں کہ وہ ملیں شلیں نہ لگائے, وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ سیاست کرے یا کوئی اسکول کالج کھول لے. تو بھائی آپ کے آئین میں جب اجازت ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر ہے تو جائیے اور آئین کو تبدیل کیجئے. یہ قصور نواز شریف شہباز شریف کا نہیں ہے. نیشن پیپر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈاکومنٹس دے دیے تھے, لیکن ساتھ ساتھ جے آئی ٹی کو بھی امپلیکیٹ کر دیا دوبارہ کہ جے آئی ٹی کا ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا. متنازع جے آئی ٹی کی متنازع رپورٹ میاں صاحب خود کہہ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, بچ جائیں گے میاں صاحب؟ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں, میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو تھوڑے دن ہے معاملہ صاف ہو جائے گا. نہیں, تھوڑے دن میں تو ہوگا. ہم نے شور تو چلانا ہے, پروگرام کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو بتانا. مان گئے نا شور بھی تو چلانا ہے. بالکل درست ہے, سب نے چلانا ہوتا ہے. ہم نے تو چودھری صاحب جو ہے انہوں نے بھی چھوٹا سا جواب دیا, آپ نے کہا یہ کی ہو گیا, پریشان ہو گیا. میں تو پریشان ہو گیا, چھوٹا سا جواب دے دیا. لمبی بات کریں جی فیصلہ واقعی سننا چاہ رہا ہوں, میرے ویور بھی فیصلہ عدالت کو کرنے دیں.